السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ معزز اسلامی بھائیوں اور ماؤں بہنوں، گزشتہ درس پارہ نمبر 3 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیتیں اس میں تھی۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 4 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس میں بھی سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں اور اس کے بعد سورہ نساء کی ابتدا ہوگی۔ چوتھے پارے کا آغاز اس آیت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا کہ نیکی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ اللہ کے نزدیک وہی نیکی ہوگی جو پسندیدہ چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور کہا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ پچھلی آیت میں، پچھلے اسباق میں ہم نے دیکھا سورہ بقرہ میں یہود سے خطاب کیا گیا کہ تمہیں امامت کا منصب عطا کیا گیا تھا لیکن تم اس کا حق ادا نہیں کیے، اب یہ حق تم سے چھین لیا گیا۔ امت محمدیہ کو یہ منصب عطا کیا گیا۔ سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے خطاب کیا گیا کہ تم اس منصب کا حق ادا نہیں کیے، لہٰذا تم بھی اس میں رہنے کے حقدار نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہ منصب اور عزت و بلندی امت محمدیہ کو دیتے ہیں۔ اس میں امت محمدیہ کا مقام بتایا گیا اور تحویل قبلہ کی بات ہوئی، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اس میں بھی بتایا گیا کہ سب سے پہلے جو روئے زمین میں جو گھر تعمیر ہوئی اللہ تعالیٰ کی وہ مکہ میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اور کہا کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے مقام ابراہیم، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان ہیں۔ اور اسی پارے میں اللہ نے بتایا کہ حج کا مقام بتایا، کہا کہ لوگوں پر حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلم سوسائٹی کو اور سارے امت کو حکم دیا کہ تم اتحاد و اتفاق قائم کرو، کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ اختلاف کا واحد حل یہ ہے کہ لوگ قرآن و سنت پر آ جائے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ اللہ نے اس کا سلوشن بتایا، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے، کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں اختلاف ہو کسی معاملے میں تم اللہ اور اس کے رسول کو لوٹا دو، یہ بہترین سلوشن ہے۔ آج بھی اگر امت قرآن سنت کی رجوع کرے تو سبحان اللہ اتحاد اتفاق ممکن ہے، جب تک قرآن سنت نہیں اتحاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو بہرحال زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر اختلاف کرنا، اس کو طول دینا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، خاص کر کے آج کے حالات میں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہو، اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہو۔ ایسے میں ایک پلیٹ فارم پر امت محمدیہ کو آنا چاہیے۔ اتحاد میں طاقت ہے، تبھی دشمن کی طاقتیں کمزور ہوگی اگر ہم اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں امت محمدیہ کی عزت و سربلندی کی بات کی اور بتایا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، یہ بھی سن لو۔ کہا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داری کیا معلوم؟ کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی کسی غلط کام کو دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور کہا کہ واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اللہ کی قسم تم ضرور بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لکم، اللہ تم پر ایسے ظالم لوگوں کو مسلط کر دے گا
شریر لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج دیکھیے دعائیں کتنی کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ سے کتنی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہوتی کیا؟ اصل وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ یہ بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنا، یہ ذمہ داری جو اصل ذمہ داری اس کو ہم نے ترک کر دیا۔ آج بھی اگر اس کام کو اگر انجام دے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ممکن ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا علماء کی ذمہ داری، غلط تصور ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر مرد عورت کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جہاں عالم کی ذمہ داری اسی طرح ہر ایک شخص کی بھی ذمہ داری ہے، پبلک کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے، اس کام کو انجام دے۔ یہ کہہ کر چھوڑ دینا یہ تو ہماری ذمہ داری، یہ تو عالم علماء بول لیں گے خطبے میں، بیانوں میں یا کسی بھی جگہ پر، ہماری ذمہ داری، غلط تصور ہے۔ سب اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا تمہاری زندگی میں، تمہارے نظروں کے سامنے، تمہارے گھروں میں، تمہارے پڑوس میں، تمہاری نظروں کے سامنے بہت سارے غلط کام ہوتے تھے، غلطیاں ہوتی تھی، تم نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ ضرور پوچھے جائیں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے، جتنا ہمیں معلوم ہے ہمیں بتانا چاہیے۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے، اسے روکنا چاہیے ہماری استطاعت کے مطابق۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بتایا کہ تمہارے اندر اور کیا کیا صفات ہونی چاہیے مومنوں کے بارے میں۔ کہا کہ اے ایمان والو، تم اخلاق پیدا کرو، لوگوں کو معاف کیا کرو، غلطی ہوتی ہے لوگوں معاف کرو۔ کہا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اور آگے بتایا کہ مومن لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور بتایا کہ تمہارے لیے ضرور عزت و سربلندی ہے، بشرطے ہے کہ تم مومن ہو۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غم نہ کرو، تم غم نہ کرو، تمہارے لیے کامیابی ہے، عزت و سربلندی، بشرطے کہ مومن ہو۔ آج بھی اگر ایمان میں مضبوط ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ضرور ایک دن اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں تقریباً بہت بڑے حصے میں جنگ احد کا تذکرہ ہوا۔ 3 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی۔ احد کے میدان میں کافروں کی تعداد 3000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ راستے میں منافق کا سردار عبداللہ بن ابی نے 300 ساتھی کو واپس لے کر چلا گیا، تو گویا کہ مسلمانوں کی تعداد 700 کے قریب تھی۔ زبردست جنگ ہوئی، شروع میں مسلمان جیت گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک مقام پر کھڑا کیا تھا، کہا کہ تم دیکھو ہم جیتے یا ہارے، کسی بھی لحاظ سے تمہیں جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن جب مسلمان جیت گئے تو کافر بھاگنے لگے، جس جگہ پر نبی نے رکا کے رکھا تھا وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ دیے۔ ہوا یہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیکھا، کافروں کے سردار تھے اس وقت، کافروں کے لشکر میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے، پھر دوبارہ حملہ کیا مسلمانوں کے پر اچانک، تو اس میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے، نبی کے دان ٹوٹ گئے، نبی کے چہرے میں زخمی آئے، تو یہاں تک کہ افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی کا انتقال ہوا۔ تو اس وقت آیت نازل ہوئی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، جیسا کہ اس بارے میں ہے کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے رسول بھی گزر گئے۔ کہا کہ اگر وہ انتقال ہو جائے، شہید ہو جائے، کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑے گا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ موت اگر کسی کے حق میں لکھ دی گئی وہ آ کر رہے گی۔ بعد میں پتہ چلا نبی کا انتقال نہیں ہوا، صحابہ کرام رضوان اجمعین نے نبی کو گڑھے سے نکالا، سبحان اللہ۔ جو جنگ پہلی جیتی گئی تھی، خالد بن ولید نے جب حملہ کیا تو زبردست نقصان ہوا، تقریباً اس میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی، وحشی نے ان کو قتل کیا تھا، جن کے پیٹ کو چیرا گیا۔ اور اسی جنگ میں غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ ایسے بڑے بڑے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ تو یہ جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ رہا۔ تو اس سے بتایا اگر تم نبی کی نافرمانی کرو گے تمہارے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس بارے میں اس واقعے کے ذریعے امت کو نصیحت دی گئی کہ اگر تم نبی کی نافرمانی کرو گے تمہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اور ساتھ ساتھ صحابہ کو تسلی دی گئی کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شہید کا مرتبہ دیا، شہادت کا مقام عطا کیا جو شہید ہو گئے، اور تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ زخمی میں بھی
کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین ذمہ لینے والا ہے، بہترین ذمہ دار ہے۔ یہ تھا حضرات صحابہ کا ایمان۔ دراصل مشرکین کو جو شکست ہوئی تھی جنگ بدر میں، انتقام لینے کے لیے انہوں نے لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا، مدینے پر حملہ کیا۔ یہ جو جنگ بدر کا تذکرہ انشاءاللہ ہم 90 پارے میں بتائیں گے۔ تو دراصل انتقام لینے کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں کافر جمع ہوئے احد کے میدان میں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ بہرحال یہ جنگ جو نا پہلی جیتی گئی تھی، بعد میں شکست میں بدل گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہادت کا مرتبہ دیا، اور اس میں بتایا گیا کہ منافق کون ہے، بات معلوم ہو گئی، کون اللہ کی خاطر لڑتا ہے، کون اپنی تعریف کے لیے اور دکھاوے کے لیے لڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی۔ اور اس صورت کا اختتام جو نا اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے کرتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے بدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کی نشانی ہے۔ اور اس میں حکم ہوا کہ وہ لوگ غور کرتے ہیں اللہ کی پیدائش میں، کائنات میں، کائنات آسمان و زمین جو ملکی وے سے گیلیکسیز ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، جتنے سمندر ہو، دنیا میں جتنی مخلوقات کو اللہ نے بنایا، مومن اس پر غور کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ اگر آپ کے پاس بصارت ہے، بصیرت ہے، تو آپ یہ کہیں گے ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ آپ مومنانہ نظر سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو معمولی نظر آئے گی۔ بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی سیارے پیدا کیے ہیں، یورینس، نیپٹون، پلوٹو، مارس جو بھی ہیں، یہ کیوں پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ جو بھی پیدا کیا اس کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم مومن کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارا رب تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ اور مومنوں کو دعا سکھائی، مومن ایسے دعا کرتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے پروردگار ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا، ہم ایمان لائے، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، اے اللہ ہمارا انجام، اختتام بہت صحیح انجام ہو، اور ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، ہمارے انتقال کے بعد ہمیں نیک لوگوں سے ملا دینا۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 190 سے لے کر 109 پر 4 تک، 4 آیت میں اللہ نے مومنین کا تذکرہ کیا، دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا آپ قرآن کھول کر دیکھیے، 119 سے لے کر 109 پر 4 آیتیں دعائیں ہیں، اسے پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تہجد میں جب اٹھتے تو پڑھا کرتے تھے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور نبی نے کہا کہ آیت ایسی ہے جو اس پر غور نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے، اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، 3 نصیحتیں کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرتے رہو اور مضبوطی سے جمے رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران ختم، ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھا کہ سورہ آل عمران میں شروع میں تقریباً عیسائیوں کے عقائد کا تذکرہ ہے، اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں جنگ احد کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ دعاؤں کا تذکرہ کیا، مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد سورہ النساء، النساء کے معنی خواتین۔ پورے قرآن میں مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، النساء عورت کے نام سے مستقل صورت ہے، یہ خود خواتین کی عزت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کتنی عزت بخشی اور ان کا مرتبہ کتنا بلند کیا کہ النساء کے نام سے مستقل ایک صورت نازل کر دی۔ صورت کا آغاز جیسا کہ نکاح کے محفل میں، جمعہ کے خطبوں میں یہ آیتیں سنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہا کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے، اور پیدا کیا آدم سے حوا کو، اور ان دونوں کے ذریعے دنیا بھر میں لوگوں کو پھیلایا۔ یہ نسل انسانی چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی۔ آدم اور حوا علیہم السلام کے ذریعے یہ نسل شروع ہوئی تھی، اور بتایا کہ اللہ سے ڈرو، رشتے ناطے کا لحاظ رکھو، رشتہ داری بہت اہم ہے۔
सिला रहमी जिसे कहते हैं, आज सिला रहमी के मुतालिक कितनी बात कहें तो कम है। लोग रिश्ते नाते के मामले बड़े कमज़ोर हैं, अच्छे अच्छे नमाजी भी हैं, इबादत गुजार हैं, लेकिन रिश्ता नाता तोड़ कर हैं, बातचीत छोड़े हुए हैं, ख़ानदानों में जुदाई डालकर अपने आप को अलग थलग कर लिए हैं। क्या यही मुसलमानी है? क्या यही इस्लाम की तालीम है? अल्लाह कहता है इस सूरत की पहली आयत में, वल अरहाम, रिश्तेदारी का लिहाज रखो, रिश्ते नातों को ना तोड़ो। इस सूरत के आगाज़ में हम देखते हैं पहली बात यतीमों के हुकूक़ बताए गए। जाहिलियत में, ज़माने जाहिलियत में यतीमों को हुकूक़ से महरूम कर दिया जाता था, जुल्म होता था, हत्ता कि औरत भी विरासत में तकसीम कर दी जाती थी, औरत को विरासत में हिस्सा नहीं मिलते थे। यतीम बच्चों पर जुल्म होता था, यतीम बच्चों के माल को हड़प कर लेता था आदमी बाप के इंतकाल के बाद। अल्लाह ने बताया कि यतीम के माल को नाजायज़ तरीक़े से मत खाओ, और बताया अगर छोटा है यतीम, उसकी जो अगर प्रॉपर्टी है, उसका बाप अगर उसे छोड़ कर गया है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की हिफाजत करे। घर का कोई आदमी, चाचा हो या मामू हो, जो भी हो रिश्ता, वो आगे बढ़ के उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करें, बैंक बैलेंस की हिफाजत करें, यहाँ तक कि जब बड़ा हो जाए तो उसको उसके हवाले कर दे, जब वो बुलूगत को पहुँच जाए तो उसके हवाले कर दे, और हत्ता कि कहा कि इस पर गवाह भी बना लो तुम देते वक्त। ये कितनी तालीम है इस्लाम की, सुभान अल्लाह। और आगे बताया कि जो लोग यतीम का माल खाते हैं, कितनी, वही सुन लीजिए, अल्लाह ने इसी सूरह निसा में कहा इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वाल यतामा ज़ुल्मा, आयत नंबर 10 में, कि जो लोग यतीम का माल नाजायज़ तरीक़े से खाते हैं, दरअसल वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, अनक़रीब वो जहन्नम में दाखिल होंगे। मुआशरे में कितने ऐसे वाक़यात हम देखते हैं कि छोटा बच्चा यतीम है, उसका बाप इंतकाल हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ कर गया, चाचा लोग मिलकर सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लिए, और जब बच्चा बड़ा हुआ तो कह दिए कि तेरे बाप ने कोई चीज़ नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने मुंह में ग़िज़ा नहीं भर रहे हैं, जहन्नम की आग भर रहे हैं। ख़ानदान का कोई आदमी देखता है कि बच्चा अकेला है, उसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसको हड़प करके खा लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। एक एक रुपये का अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा, याद रखना, कोई मामूली बात नहीं है ये चीज़। यतीमों की अहमियत के साथ अल्लाह ताला ने सूरह निसा की 10 मुस्तकिल आयतें बताई, और आगे भी अल्लाह ताला सूरह निसा में बता रहा है। और साथ साथ ये भी बताया कि यतीमों के हक़ के साथ साथ कहा कि तुम औरतों को उनका महर दे दो, हक़ महर बताया। जैसा कि जाहिलियत में लड़की से शादी करते थे लेकिन महर नहीं देते थे, तो बताया कि वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, औरतों को महर दे दो, बखुशी दे दो। हाँ, अगर वो खुद खुशी से देते हैं, औरतें हवाले कर देती हैं, तो तुम खाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए कोई हक़ नहीं है कि तुम औरतों के महर हड़प कर लो। औरत का महर औरत का हक़ है। औरत डिमांड कर सकती है शादी से पहले मुझे इतना महर चाहिए, या औरत का यानी जो सरपरस्त है वो डिमांड कर सकता है कि इतना महर हो, कोई गलती नहीं है, उसका हक़ है। और महर देकर बहुत से मर्द हज़रत ऐसे भी होशियार होते हैं, शादी के फ़ौरन बाद महर वसूली कर लेते हैं कि मुझे ये काम है, मुझे इस पैसे की ज़रूरत है, मुझे बिज़नेस को मेंटेनेंस करना है, तो लिहाजा जो महर मैंने दिया था ठीक है, लेते ही तो जितना जल्दी हो सके वापस भी करो। लेते वक्त ये मकसद से लेते हैं कि ठीक है मेरी बीवी है, चलो मुझे तो उसे अदा करना नहीं है, तो इसी ख्याल में रहते अचानक इस दुनिया से चले जाते हैं। होता क्या है, इंतकाल के वक्त औरत के सामने उस शौहर यानी उस औरत के जनाजे को लाया जाता है और कहा जाता है औरत से कि तुम माफ़ कर दो। उसके माफ़ी से कैसे माफ़ हो सकती है? अगर ये औरत क़यामत दिन गिरेबान पकड़े आपकी, तो आप क्या जवाब देंगे? इसीलिए जैसे क़र्ज़ के बारे में डरते हैं, इसी तरह महर के बारे में डरना चाहिए। जो लोग अपनी बीवी से महर वसूल के ही फ़ौरन अदा कर दो, या ज़िंदगी में जब तक हयात बाकी है उनसे रिक्वेस्ट करके जो कुछ करना है कर लो, वरना तो ये भी अल्लाह के पास पकड़े जाएंगे। अल्लाह ने कहा ये औरतों का हक़ है, उसे अदा करो। और उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 11, 12, 13, 14 एक रुकू में, दूसरे रुकू में विरासत के मसाइल बताए। जैसा कि मैंने कहा, जाहिलियत में समझते थे औरतों को कोई हक़ नहीं विरासत का, मर्दों को हक़ है, तो औरत को किसी भी हिस्से में शिरकत नहीं होती थी कि विरासत में भी तुम्हारा हक़ है। यह और बात है, इस्लाम ने बताया कि मर्द को दुगना है, औरत को एक हिस्सा है। क्यों? बहुत से लोग सवाल करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम जुल्म करता है, देखो औरतों को 50% देता है, मर्द को डबल देता है, औरत को एक हिस्सा तो मर्द को 2 हिस्सा। ऐसे लोग ही सवाल करते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है इस्लाम का।
دیکھو مہر کا حق کس کا پر ذمہ عورت مرد کا ذمہ ہے، تو مہر ادا کرنا مرد کا ذمہ اس لیے اس کی ذمہ داری ہے. گھر کو دیکھنا، جینا دیکھنا، خرچہ وغیرہ اٹھانا مرد کی ذمہ داری، اس لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے. عورت پر اتنی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے اسلام نے وراثت بھی اسے کم ہی رکھا. اور اس سے بڑھ کر کے آپ پہلے تو وراثت سے محروم کر دیے جاتے تھے، اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے، اسلام عورت کے بارے میں سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق بتائے، عورتوں کو وراثت میں حصہ ملے گا. کہا کہ اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو بیٹے کو 2 حصہ ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ. کہا کہ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک بیٹی ہے تو اسے 50% پراپرٹی میں حصہ ملے گی. اور آگے بتایا باپ کا حصہ کیا ہے، ماں کا حصہ کیا ہے وراثت میں. اور آگے بتایا بیوی کو کتنا ملے گا وراثت میں، اور شوہر کو کتنا حصہ ہے. کہا کہ شوہروں کو نصف حصہ ہے اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو بتایا کہ ربع ہے، 1/4. اسی طرح عورت کو بھی وراثت میں بیوی کو بھی حصہ ملے گا شوہر کے مال میں سے. اور اسی طرح بھائیوں کو کب حصہ ملے گا، بہنوں کو کب حصہ ملے گا، یہ سب تفصیلات تھیں. اگر آپ اس کی تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل میں آپ انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. شیخ امین الرحمن عمری مدنی حفظ اللہ نے وراثت کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی ہے، ایک ایک مسئلے پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے. اور مزید تفصیلات سورہ نساء کی آیتیں جو ابھی پڑھی گئی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ اس چینل کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ حقوق کتنے ملیں گے، کن کو کتنا حصہ ملے گا. یہ ساری تفصیلات یہ یوٹیوب چینل جو جمعیت اہل حدیث پر نبٹ کی چینل ہے، اسی میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں معلوم ہو جائے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شروع اسلام میں زنا کی سزا کیا تھی. شروع اسلام میں اگر زنا کر لے تو حکم ہوا کہ ان کو کسی گھر میں بند کر دو، یہاں تک کہ اگر وہ توبہ کرے انہیں چھوڑ دو. لیکن بعد میں سورہ نور کی آیت نازل ہوئی جس میں حکم ہوا کہ اگر میرڈ اگر زنا کرے تو اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. ان میرڈ اگر زنا کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں. انشاءاللہ ہم سورہ نور میں اس کا تذکرہ کریں گے 18ویں پارے میں. سورہ نساء آیت نمبر 15 میں بتایا کہ شروع اسلام میں زنا کی کیا سزا تھی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اگر تم اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند کرتے ہو تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سارے خیر کی چیزیں پیدا کی ہوگی. دنیا کی کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کے اندر 100% پوری صفات ہو. کوئی شوہر کہے میری بیوی 100% پرفیکٹ، ایسا نہیں ہے. کوئی بیوی کہے میرا شوہر 100% پرفیکٹ، ایسا بھی نہیں. کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہو سکتی ہے، خامیاں ہو سکتی ہے. ایسے میں ایڈجسٹ کر کے آگے بڑھنا یہی زندگی میں کامیابی ہے. شوہر بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر نظر رکھ کے اسے گرفت کرے، بار بار اسے ٹارچر کرے، اس پر تانا کسنے لگے، زندگی عذاب بن جائے گی. ایسے رشتے نہیں ٹکتے، بہت جلد ختم ہو جائیں گے، یا تو خلا میں ختم ہوں گے یا تو طلاق میں ختم ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ نے کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ، آیت نمبر 19 میں کہا اگر تم ناپسند کرتے اپنے